أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة الانفال پارہ نمبر 10 آیت نمبر 4. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی پروردگار دو عالم، احکم الحاکمین، خالق کون و مقام، مالک ارض و سما، عبدی لا دوا، لا مثال، لا ند له ولا مثل له ولا ذل له، کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. معزز اکابرین جماعت، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشی خواتین علیہ السلام، اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں قرآن مقدس کی عظمت اور اس کی اہمیت کی مناسبت سے چند باتوں کی وضاحتیں کی گئی تھی. مزید اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ قرآن مقدس جس کی اپنی جگہ الگ شان الگ بان ہے، یہ قرآن جس کے بارے میں یا جس کے نزول کے بارے میں دنیا کے کسی بھی انسان کو شکوک اور شبہ نہیں، سوائے ملحدین اور مشرکین مکہ کے. ان لوگوں نے شبہات کا اظہار کیا، جس کا قرآن نے اس کا جواب بھی بطور چیلنج دیا. اس کی وضاحتیں کی جائیں گے انشاءاللہ. قرآن اپنی جگہ ایک الگ پہچان ہے جس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. آج بھی دنیا میں متفقہ طور پر گرچہ مذہبی کتاب ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن اپنی جگہ الگ نوعیت کی کتاب ہے، جس کے اندر تمام انسانوں کے لیے کامیابی و کامرانی کی ضمانت دی گئی ہے. اور یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جزء نصف کے جب مومنوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، ان کا دل کانپ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو آیات و ایماناً، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اس قرآن کے بارے میں حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع آخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کے درجات، مقام اور شان شوکت کو بلند کرتا ہے، ویضع آخرین، اور دوسرے کو اللہ رب العالمین پس کر دیتا ہے، دوسرے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً یہ قرآن قوم و ملت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، یقیناً اس کا بڑا مقام ہے۔ الحمدللہ جو لوگ خاص طور سے حافظ قرآن ہیں ان کی فضیلت ہی الگ ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں وہ لوگ جو قرآن کا حافظ ہے، وہ جو قرآن کا ماہر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو، ماہر قرآن کو جنتی سیڑھیوں پہ چڑھائے گا اور کہے گا اے حافظ قرآن، اے ماہر قرآن، تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے زینے کو پار کرتا تھا، تیرا آخری کڑی وہی ہوگی جہاں تیری آیت رک جائے گی۔ مطلب یہ اتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، جس کے بارے میں امام مسلم، امام بخاری اور کئی محدثین نے بیان کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے، بڑا شان ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ عمل و حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق وہ عمل کرنے والا ہو تو ان کا بڑا مقام ہے۔ یقین اللہ رب العالمین کے ذریعہ ان کے والدین کے ماں باپ کو نجات کا ذریعہ بنائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اس قرآن کے ذریعہ اللہ قوم کے مقام مرتبہ کو بلند کرے گا، یعنی جو اس قرآن کے اوپر عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے احکامات کو سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو حلال اور اللہ کے حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے گا، یقیناً اس قرآن کے ذریعہ اس کا مقام دنیا میں بھی بلند ہوگا اور آخرت میں بھی بلند ہوگا۔ یہ قرآن منظم من اللہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور آگے چلیے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کی صفات ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے گا تو ان کی ایمان کے اندر تازگی ہو جائے گی، ایمان میں اضافہ ہوگا، دل کانپ جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ وَيَنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت ہے، لیکن آج ہم اس سے کوش و دور ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ایسے ہیں جو قرآن کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو قرآن کو رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا اور اسلام کو نام کے طور پہ جانا جائے گا، یعنی اسلام کا نام باقی رہے گا اور قرآن کا رسم و رواج باقی رہے گا۔ قرآن پہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ قرآن جو منظم من اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا، کفار مشرکین نے اس پہ اعتراض کیا۔ کفار مشرکین نے کہا یہ وہ کتاب ہے نعوذ باللہ من ذالک جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کر پیش کر دیا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس قرآن کو
اپنے نبی محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اے لوگو اگر اس قرآن میں تمہیں شکوک اور شبہات ہے تو اس کے مثل تم قرآن لے آؤ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمام لوگوں کو حاضر کر لو، تمام لوگوں کو مددگار بنا لو، اور اس کے مثل قرآن لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمام لوگوں کو اکٹھا کرو۔ تو قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کا معین مددگار ہو جاؤ، تب بھی تم جیسے قرآن کو نہیں لا سکتے ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنو اسرائیل کے اعلان کر دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ عز و جل فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، آپ کہہ دیجئے اگر تمام جنات اور انسان بھی مل کر اس کے مثل قرآن لے آئے، لَئِنِ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تو اس کے مثل قرآن نہیں لا سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کیا اس کے جیسا ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا، لیکن مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور چیلنج اس آیت کا نزول فرمایا کہ اگر تم چیلنج ہے تو قرآن جیسا ایک صورت ہی لے آؤ، تم تمام کے تمام لوگ مل کر بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر کیا بتایا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شکوک اور شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے غلط حرکات و سکنات کے مبتلا ہے کہ قرآن جیسے ہم کتاب بنا لیں گے، قرآن نے چیلنج کر دیا نہیں بنا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اس زمانے کے اندر بھی اس قرآن مقدس کے بارے میں مشرکین مکہ کفار مکہ نے چیلنج کیا تھا کہ ہم جیسا قرآن بنا لیں گے، لیکن وہ نہیں بنا سکا، اور پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ ہم جو کام کریں وہ کام غلط ہے۔ قرآن برحق کتاب ہے، سچائی کو تسلیم کرنے کے بعد بھی اس کتاب کے مطابق انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس پہ عمل نہیں کیا، اسی لیے ان کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، جن لوگوں نے قرآن سے اپنے تعلقات کو قائم کیا، ایسے لوگوں کے لیے قرآن یہاں بھی معین و مددگار ہے، اور مرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے لیے معین و مددگار ہوگا۔ یقین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے ذریعہ نفع، تمتع اور فائدہ پہنچائے گا، لیکن اس چیز کو ہم اور آپ سمجھنے کے تیار نہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن کو صرف معجزات کے طور پہ، قرآن کو صرف تبرک کے طور پہ، قرآن کو صرف برکت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیو، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف برکت کے لیے ہی نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نازل کیا۔ خود قرآن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو فٹافٹ پڑھائے تھے تو قرآن نے خود آپ کو ٹوکا، روکا اور کہا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک تعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی پڑھنے کے لیے آپ جلدی نہ کریں، اس لیے کہ ہم قرآن کو آپ کے اوپر جمع کرنے والے ہیں، ہم اس قرآن کو پڑھانے والے ہیں، جیسا ہم پڑھاتے آپ پڑھیے۔ یہ قرآن جو محترم شان کتاب ہے، اسے پڑھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے، قرآن کو پڑھنے کے بعد ان کی آیتوں کا منکر ہو جائیں گے، ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کے اندر اعلان کر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے کہ قرآن جب آپ کے سامنے پڑھا جائے اور اس قرآن کا جب
انکار کریں گے, اس قرآن سے اعراض کریں گے, تو آپ کا انجام کتنا بھیانک ہوگا وہ ذرا آپ سن لیجیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو مجھ سے اعراض کرے گا, یعنی میرے قرآن سے اعراض کرے گا, ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ بندہ کہے گا اے رب العالمین لو کنتو بصیرا, اے اللہ میں تو بڑی بڑی آنکھوں والا تھا, میں تو دندنانے والا تھا, میں تو دیکھنے والا تھا, لما شرطنی اعمیٰ, اے رب العالمین تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا, اندھا بنا کر مجھے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ دنیا میں جب تیرے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا, قرآن آیات کے ذریعہ تمہیں سمجھایا گیا, تو نے جس طرح سے دنیا میں ہمارے قرآن آیات کو بھلا دیا, قرآن آیات کو ٹھکرا دیا, اس سے اعراض کر لیا, آج ہم بھی تم سے اعراض کر رہے, آج ہم بھی تمہیں بھلا دیے, اسی لیے ہم تمہیں آج اندھا بنا کے اٹھاتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ قرآن سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے, قرآن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, میں یہ بتاؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, جس کی شان ایسی ہے جو دنیا کی کسی کتاب کی نہیں, چاہے وہ آسمانی کتاب ہو, چاہے وہ دنیاوی کتاب ہو, تمام کتابوں سے بڑھ کر. تو اللہ نے یہ پیغام دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ہم اس کو تنگ کر دیں گے. یہاں زندگی کی معاش بھی مراد ہے, یعنی ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ تنگی سے مراد ان کے قبر کی زندگی کو, یعنی ان کے قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. اور کیسا تنگ ہوگا, اللہ اکبر, اللہ تعالی عذاب سے بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زنگا کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. ایک دائیں پسلی کی ہڈی کو بائیں پسلی میں ضم کر دیا جائے گا, اور وہ بندہ قبر کے اندر تکلیف کی وجہ سے بھیانک چیخ و پکار کرے گا. تب اللہ فرمائے گا, زنگا کا مطلب قبر کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا, ایک ہڈی کو دوسری ہڈی میں رکھا پیس دیا جائے گا. کتنا بھیانک عذاب ہوگا, کیسے لوگوں کا ہوگا؟ اللہ جواب دے گا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہماری آیات سے اعراض کرنے والے تھے, جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے. اللہ کے سامنے اے اللہ بڑی بڑی آنکھ ہماری کہاں گئی, ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے, پوری کائنات دیکھ رہے تھے, زمین آسمان دیکھ رہے تھے, سورج چاند دیکھ رہے تھے, سب کچھ دیکھ رہے تھے, اے اللہ میں مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ نے جواب دیا. تو پتہ ہے سارا کہ قرآنی آیات سے ہمیں اور آپ کو اعراض نہیں کرنا چاہیے. حتی المقدور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآنی جو آیات ہے اللہ نے حضرت انسان کے اوپر نازل کیا. قرآن سے آگے پوچھیے, چلیے آگے ذرا پوچھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان, زمین اور پہاڑ کے اوپر قرآن کو نازل کیا. فابینا, سب نے انکار کر دیا, ایحملنہ, اس کے اٹھانے سے. فحمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا, اور حضرت انسان نے اسے اٹھا لیا چونکہ وہ جانتا نہیں تھا. ظلوما جہولا, نادانی میں قرآن کو اٹھا لیا. اس کی تفسیر میں پھر ہم جاتے ہیں. قرآن نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا. حضرت انسان کے اوپر قرآن کے نازل کرنے سے پہلے, حضرت آدم کو قرآن دینے سے پہلے, یعنی قرآن دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلامی احکامات, قرآن کے احکامات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سب سے پہلے امانت علی السماوات والارض, امانت کے طور پہ اللہ نے آسمان کو کہا اسے قبول کر لو, زمین کو کہا اسے قبول کر لو, پہاڑ کو کہا اسے قبول کر لو. سب نے انکار کر دیا. کہا اے اللہ کیوں انکار کیا؟ اس کی وجہ دیکھیے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, ہم اس کو امانت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. امانت ہے یعنی قرآن مقدس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا, اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. جو عمل کریں گے, فرشتوں نے, آسمان نے بھی پوچھا, زمین نے بھی پوچھا,
پہاڑ نے بھی پوچھا اے اللہ، فوائد کیا اللہ نے بتا دیا، جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان کر دے گا، ان کے لیے ان کے مقامات کو بلند کیا جائے گا، اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ زمین نے کہا اللہ میری یہ طاقت نہیں ہے، آسمان نے کہا اللہ میری یہ طاقت نہیں ہے، پہاڑ نے کہا اللہ میری طاقت ہے۔ اللہ سے کہے اللہ یہ آسمان جو تو نے بنایا، اس آسمان کے اندر ہم نے اربوں خربوں کی تعداد میں ستاروں کو بسا لیا، سورج چاند کو بسانے کی طاقت ہے، لیکن مجھے قرآن اٹھانے کی طاقت نہیں۔ زمین نے کہا اے رب العالمین اس زمین کو تو نے بنایا، اس زمین پہ ساری کائنات کو بسنے کی ذمہ داری میں لے سکتا ہوں، اس زمین پہ سارے انسان چل پھر سکتے ہیں، اس زمین پہ بڑی بڑی عمارتیں، بنگلے، پہاڑ، جو کچھ ہے سارے لوگوں کی بوجھ کو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن قرآن کی بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیا، اور حضرت انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا، اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ انسان نادانی کی بنیاد اس قرآن کو اٹھا لیا۔ اس قرآن کے بوجھ کے اٹھانے کی وجہ سے حضرت انسان کا اتنا بڑا مقام اور شان ہے جو مقام کسی اور مخلوق کی نہیں۔ تو حضرت انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا ہے، اس کی ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ مطلب یہ ہو کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام امانت داری ہے۔ اب کوئی آدمی امانت کو لے لے اور اس کے اندر خیانت کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ عز و جل فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جن کو ہمارے آیتوں کے ذریعہ واضح تذکیر کیا جائے اور اس سے وہ انکار کر دے، ایسے مجرمین کو میں خود سے بدلہ دینے والا ہوں، انہیں سزائے دینے والا ہوں۔ تو پتہ ہے چلا کہ قرآن منظم من اللہ ہے، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان عمل کرے گا یقیناً اس کو اس کا فائدہ، ثمرہ اور بدلہ ملے گا، جو اس کا منکر ہو جائے گا یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائے مقرر کری ہے۔ قرآن نے بطور چیلنج جیسا جواب دیا تھا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، یہ قرآن جس کا پہاڑ نے، زمین نے، آسمان نے انکار کر دیا، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اس قرآن کو اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہا نازل کیا، اس کے بارے میں تم شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہو۔ کفار مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا، شبہات کا اظہار کیا تھا، اس لیے قرآن نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ سب مل کر ایک دوسرے کے معین و مددگار ہو جاؤ، تمام پکارنے والوں کو پکار لو، تمام لوگوں کو حاصل کر لو، تم اس کے مثل آیت نہیں لا سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ دائمی اور آخری کتاب ہے، جس کی تلاوت مشروع ہے، جس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بدین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔